بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا درس نمبر 5 جاری ہے۔ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں پہلے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اور کوشش یہ فرمایا کریں کہ جو بھی سبق سنیں تو اب اس کو سننے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ مثلا خلاصۃ النحو ہے تو خلاصۃ النحو کتاب آپ کے سامنے رکھی ہو، اور جو میں پڑھوں وہ اس کتاب کے اندر آپ کی انگلی اور آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور جو لفظ سمجھ نہ آئے تو اس کو اپنی کچی پینسل بھی ساتھ میں رکھیں، اس میں لکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے آزمائش نہ ہو۔ سماعت فرمائیں۔ لفظ اور اس کی اقسام۔ انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں جیسے دیس، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں جیسے قلم۔ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں جیسے جمل، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد۔ مرکب کی اقسام۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ناقص تا۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص اور یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں جیسے ماء البحر ولد صغیر، اور جس پر مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں جیسے اللہ احد لا تکذب۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی اقسام۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، البستان جمیل، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں جیسے نصر رجل۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، انا کاتب، جیسے انا کاتب، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، انصر۔ بہرحال یہ پورا سبق میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے، اب اس کا خلاصہ آپ سماعت کر لیں۔ انسان کے منہ سے جو بھی نکلے گا اس کو لفظ کہیں گے۔ بہت آسان سی بات ہے، منہ سے جو بھی نکلے اس کو لفظ کہیں گے۔ اب لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی معنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، جیسے عوام اپنی زبان میں بولتے ہیں، پانی وانی بولتے ہیں، کھانا وانا بولتے ہیں، تو دیکھیں کھانا وانا، کھانے کا ایک معنی ہوتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھانا، لیکن وانا کا مطلب کوئی نہیں، کھانا وانا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو جس کا معنی ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور جس کا معنی نہیں ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں، مہمل، موضوع مہمل۔ اب انسان کے منہ سے جو نکلے گا وہ کیا ہوگا، یا تو موضوع ہوگا یا پھر مہمل ہوگا۔ اب مہمل چونکہ بے معنی ہوتا ہے تو اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، اس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے گا، آگے یہ نہیں بڑھے گا۔ اب آگے بڑھے گا موضوع۔ اب موضوع جو لفظ ہوتا ہے با معنی لفظ، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، مثلا میں نے کہا کھانا، یہ ایک معنی ہے، پانی یہ ایک اس کا چونکہ معنی ہے اور لفظ ہے، تو موضوع جو لفظ ہوگا وہ ایک ہوگا، یہ ایک سے زائد ہوگا۔ جیسے اگزامپل میں نے کہا پانی، تو پانی یہ ایک لفظ ہے، اور میں یہ کہوں کہ پانی میٹھا ہے، تو پانی ایک لفظ، میٹھا دوسرا لفظ ہے، تیسرا لفظ، یا پھر پانی میٹھا ہے 2 لفظ 3 لفظ۔ تو بہرحال اس طرح ایک لفظ ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے پانی میں نے کہا تو یہ مفرد ایک ہی لفظ، اب اسی میں کئی الفاظ ملا دوں کہ پانی میٹھا ہے، پانی اچھا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، 3 الفاظ ہو گئے۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے، ایک ہوگا تو اس کو مفرد کہیں گے، ایک سے زائد الفاظ ہوں گے جس کو سینٹنس کہا جاتا ہے اس کو کہیں گے مرکب، مفرد مرکب۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے کہ مرکب کی پھر 2 قسمیں، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ناقص اور ایک ہوتا ہے تام۔ ابھی مفرد کو ہم یہیں پر روک دیں گے، مرکب کی بات کریں گے۔ اوپر سے بھی سماعت کر لیں، انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ اب وہ با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا، با معنی ہوگا تو اس کو موضوع کہیں گے، بے معنی ہوگا تو اس کو مہمل کہیں گے۔
اب موضوع محمل چونکہ بے معنی ہوتا ہے، اس کو کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کو یہیں روک دیا جائے گا۔ اب جو بامعنی ہوتا ہے، موضوع جو لفظ بامعنی ہوتا ہے تو اب اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اب بامعنی لفظ ایک ہوگا، یہ ایک سے زائد ہوگا، تو ایک ہوگا تو اس کو مفرد کہیں گے، ایک سے زائد ہوگا تو اس کو مرکب کہیں گے۔ مفرد کو بھی ابھی یہیں پر روک دیں گے، ہم بات کو اس کی بحث کریں گے، ابھی مرکب کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ مرکب، اب مرکب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے، ایک مرکب تام ہوتا ہے۔ مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جو مرکب تو ہوگا، یعنی ایک سے زائد لفظ تو ہوں گے اس سینٹنس کے اندر، لیکن بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے اگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ اب قدر کی رات یہ ہے، اسی طرح ایک اور آسانی کے ساتھ سمجھ لیں آپ۔ اب لیلۃ القدر، یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اب لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر کی رات۔ اب بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قدر کی رات ہے کیا؟ قدر کی رات کی بڑی فضیلت ہے، آج کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، تو صرف لیلۃ القدر۔ اب اس سے ایک پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر، اب کیا لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ مرکب تو ہے لیکن بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح ہر وہ مرکب جس سے کوئی خبر پتہ نہیں چلے، کسی حکم کے بارے میں پتہ نہیں چلے، کسی کے کوئی اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا رہی ہو، صرف دو لفظ تو ہوں لیکن اس کے بارے میں کوئی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب تام، مرکب تام وہ مرکب جس میں جو ہے پوری بات ہو جائے، جس سے خبر ملے۔ مثلا لیلۃ القدر، آج لیلۃ القدر ہے، تو یہاں پر صرف لیلۃ القدر نہیں بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو بہرحال یہ مرکب تام ہو گیا۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تین نام ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد میں جو جملہ ہوگا، وہ جملہ کا پہلا جز، یعنی جو بھی سینٹنس ہوگا یا تو اس کا پہلا لفظ اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ اگر اسم ہوگا تو اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے البستان جمیل، باغ ایک اسم ہے، باغ ایک اسم ہے، چونکہ اس کے اندر یہ اپنا معنی تو بتا رہا ہے لیکن زمانہ نہیں بتا رہا، تو اسم ہے۔ جب اسم ہے تو اب جو جملہ سینٹنس اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے نصر رجل، نصر ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، تو رجل مرد نے مدد کی۔ تو یہاں پر مدد کرنے کا جو کام ہے اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ مرد نے جو مدد کی وہ پہلے وہ کر چکا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی کرتا ہے یا پھر کرے گا حال میں یا پھر مستقبل میں کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ وہ کر چکا ہے۔ مدد نے مرد کی ہے، مرد نے مدد کی ہے۔ بہرحال یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی جملہ ہوگا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو، اب وہ یا تو اس کو سچا یا جھوٹا اس کو کہا جا سکے گا یا نہیں۔ جیسے میں کہوں میں لکھتا ہوں، انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں، میں کاتب ہوں، تو اب اس جملے کے بارے میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بول سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی بول سکتا۔ تو جس جملے میں یہ احتمال ہو، جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکے، جس سینٹنس کے بارے میں کہ اس کے اندر سچ یا جھوٹ، یعنی سچا یا جھوٹا ہونے کے بارے میں سوچا جا سکے، جس جملے کے بارے میں، تو اس جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ۔ اور جس کے بارے میں سچا یا جھوٹا ہونا نہ سوچا جا سکے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے میں یہ کہوں انصر، آپ مدد کریں، تو کوئی بھی بندہ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ آپ لکھیں تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ میں جو ہے کاتب ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، تو ایک بندہ بول سکتا ہے یار آپ جھوٹ بول رہے ہو سب لوگوں کے سامنے، آپ حافظ کہاں ہوں، آپ قاری کہاں ہوں۔ تو یہ اس طرح بولا جا سکتا ہے۔ تو جس جملے کے بارے میں یہ بولا جا سکے کہ یہ سچا
یا جھوٹا ہونے کے بارے میں اس کے بارے میں کہا جا سکے تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا وہ اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے انصر مدد کرو، کھانا کھا لو۔ اب میں یہ کہوں کیا آپ نے کھانا کھایا، تو اس کو بھی کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ اس میں سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کے اندر سچ یا جھوٹ نہیں ہوتا۔ میں یہ کہوں کہ کیا آپ ہمارے گھر آئیں گے، میں پوچھوں، تو کوئی مجھے یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی میں جھوٹ بول ہی نہیں رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں، میں کوئی خبر تھوڑی دے رہا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ سچ یا جھوٹ کے بارے میں کہیں۔ میں تو حکم دے رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں اس سے، حکم نہیں دے رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر یہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ آپ سچ یا جھوٹ یعنی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ پوری اقسام ہو گئی ہیں، تو اس لیے اس کو بار بار سماعت کریں، انشاءاللہ بار بار سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔